بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طالبات، ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک بڑے عالم دین اور قرآن مجید کے اچھے قاری جناب حضرت مولانا قاری عبدالجبار صاحب ندوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، وہاں افتاء کیا، اور حیدرآباد کے قریب ہی ایک ادارے کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے، دارالقضاء کی بھی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، امامت و خطابت کی بھی ذمہ داری ہے۔ بہت کم وقت لے کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ ان سے اچھی طرح سے ہم استفادہ کریں، لیکن وقت کی کمی کے باعث بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے ہم چاہیں گے حضرت مولانا عبدالجبار صاحب ندوی دامت برکاتہم اپنے کلمات عالیہ سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يؤرثوا دينارا ولا درهما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے بڑے ہی مشفق، عزیز، ہر دل عزیز شخصیت، آپ کے اس ادارے کے بانی، ذمہ دار، آپ کے استاذ حضرت مولانا آفتاب عالم قاسمی صاحب مد ظلہ العالی، اور کرسی پر یہاں تشریف فرما ہمارے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب، اور معہد الطیبات کی معلمات اور عزیز طالبات، سب سے پہلے میں ہمارے مشفق عزیز مولانا آفتاب عالم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ادارے کی زیارت کرائی، آپ سے ملنے کا، آپ کو سمجھنے کا، آپ کے ادارے کو اچھی طرح دیکھنے کا، اور یہاں جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، ان کو دیکھ کر خود مجھے سیکھنے کا موقع دیا ہے، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام طالبات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ مبارکبادی کس لیے؟ اس بات کے لیے مبارکبادی پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایک نسبت عطا کر دی ہے، اور وہ نسبت ایسی نسبت ہے جو نسبت کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر جڑتی ہے۔ آپ حاملین نبوت میں سے ہیں۔ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ نے جو کچھ بھی تعلیمات اس امت کے لیے بطور ہدایت کے، بطور رہنمائی کی چھوڑی ہے، آپ ان تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں، اور سیکھ کر سب سے پہلا کام آپ یہ کر رہی ہیں کہ اپنی زندگی کو سجا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں، اور انشاءاللہ دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ اس امت کی رہنمائی کا ہے کہ جو کچھ آپ نے یہاں پڑھا ہے، جو کچھ بھی آپ نے یہاں سیکھا ہے، آپ کی معلمات نے، آپ کے عالموں نے، آپ کے معلمین نے جو کچھ بھی پڑھایا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان باتوں کو آپ اپنے حد تک تو نہیں رکھیں گے۔ آپ کو اپنے گھروں میں اپنی والدہ کو،
اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی خالہ، اپنی پھوپھو اور جتنے رشتہ دار ہیں ان سبوں کو تو پہنچانا ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے سماج میں سب سے زیادہ قریب آپ کا پڑوس ہوتا ہے، ان پڑوس کو سمجھانا ہے، گاؤں اور سماج کو سمجھانا ہے، امت کی ماں، امت کی بیٹیوں کو سمجھانا ہے۔ یہ ایک ذمہ داری آپ کو اللہ نے دی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ آپ بہت ہی خاص ہیں، آپ بہت ہی خاص ہیں، آپ عام نہیں ہیں۔ خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ عام لڑکیوں سے جو سڑک پر چل رہی ہیں، کالجوں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، میں غلط نہیں کہتا ہوں ان کو، لیکن اللہ نے آپ کو ان سے انتخاب کیا، الیکٹ کیا، سلیکٹ کیا، اور پھر وہاں سے نکال کر کے آپ کو ایک پاکیزہ ماحول عطا فرمایا۔ اور ماشاءاللہ معہد الطیبات، کیا نسبت ہے! میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہم اپنے مولانا کو کہ نام بھی بڑا خوبصورت رکھا ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید مولانا نے وہیں سے یہ بات اخذ کی ہے اور آپ نے اس ادارے کا نام طیبات رکھا ہے، معہد الطیبات۔ اور مجھے اس بات کے لیے بہت ہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں کی ہر طالبہ، ہر پڑھی ہوئی بچی، چاہے وہ 1 سال استفادہ کرے، 4 سال استفادہ کرے، پورا کورس یہاں مکمل کرے، انشاءاللہ وہ طالبات صرف طالبات نہیں رہیں گی، طیبات میں شامل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ انشاءاللہ ہوں گی نا انشاءاللہ۔ طیبات کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ پاکیزہ زندگی گزارنے والی۔ پاکیزہ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ جس کی نگاہیں محفوظ ہوں گناہوں سے، جس کے کان محفوظ ہوں گناہوں کے کام کرنے اور سننے سے، جن کے اعضاء اور جوارح ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہوں، پاکیزہ زندگی گزارنے والی ہوں، جن کے ذہن میں، جن کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور سنتوں پر چلنے کا جذبہ، اس کے علاوہ کوئی اور اس کے دلوں کے اندر نہ ہو، وہ پاکیزہ ہیں۔ ان کی نسبت جا کر جڑتی ہے اماں عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، ان کی نسبت جڑتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے، اور یہ نسبتیں ان پاکیزہ ماؤں اور ان پاکیزہ خواتین اسلام سے جا کر کے جڑتی ہیں۔ تو کیا آپ کو یہ نسبت اچھی لگ رہی نہیں لگ رہی ہے؟ لگ رہی ہے نا؟ سب سے پہلا کام آپ کیجئے کہ آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ شکر ادا کریں گے؟ جی، کیسے شکر ادا کیجئے گا؟ آج اپنے گھروں میں جائیے گا اور جا کر نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ کیجئے، سر کو جھکا لیجئے، آنکھ کان ناک سب اللہ کی طرف متوجہ کر لیجئے اور کہیے کہ خدایا آپ نے کتنی بڑی نعمت مجھے عطا فرمایا ہے، گناہوں سے آپ نے مجھے پاک کر دیا ہے، اپنا کلام سیکھنے کا مجھے آپ نے موقع دیا ہے، رسول اللہ کی سنتوں، رسول اللہ کی احادیث، رسول اللہ کے کلام کو سیکھنے، سمجھنے، 24 گھنٹہ اس کو پڑھنے کا آپ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ بہت خاص ہیں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا عزیز طالبات، اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو غنیمت جان کر یہاں ہر وقت کی آپ قدر کیجیے، جو بھی وقت ہے اس کو ضائع مت ہونے دیجیے، برباد مت ہونے دیجیے، سیکھیے، سمجھیے اپنے سبق کو، اپنی کتاب کو، اپنے سبجیکٹ کو، اپنے عنوان کو، اور اتنا سمجھیے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو ازبر یاد ہو جائیں۔ آپ کو اگر اٹھایا جائے اور کہا جائے بسم اللہ پڑھو تو آپ آدھی نیند میں بھی ہوں گی تب بھی آپ بسم اللہ پڑھ لے جائیں گے اور پوری بسم اللہ پڑھ دیں گی، بھولیں گی نہیں، کیوں کہ آپ کو بہترین یاد ہے۔ تو اس لیے آپ یہاں وقت بالکل بھی ضائع مت کیجیے، وقت کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ عام طور پر طالبات کی ایک شکایت ہوتی ہے اور وہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ کچھ سبجیکٹ میں کمزور ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نحو پڑھتی ہیں، صرف پڑھ رہی ہیں، ایک طالبہ کو نحو بہت اچھا سمجھ میں آیا ہے اور اسی کو صرف اتنا اچھے سے سمجھ میں نہیں آیا، قصص النبیین پڑھ رہی ہیں یا اور بھی جو کتابیں آپ کو عربی ادب کی پڑھائی جا رہی ہیں اس میں سے کوئی کتاب ایسی ہوگی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آج آپ ایک کام کیجئے، وقت کی قدر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ ایک کام کیجئے کہ آپ
ایک لسٹ تیار کیجئے کہ کون کون سے سبجیکٹس ہیں جس میں آپ کمزور محسوس کرتی ہیں. یہ جو نفس ہمارا ہے سب سے بڑا مفتی ہے. سمجھا بات کو؟ یہ کبھی بھی ہم کو جھوٹ نہیں بول سکتا. ہم جو ہیں کوئی دوسرا اتنا اچھے سے نہیں بتا سکتا. ماں بھی میرے بارے میں اتنا اچھے سے، ٹیچر، معلمہ نہیں جانتی ہیں جتنا ہم خود اپنے بارے میں. تو ہمارا نفس ہم کو جتنے اچھے سے سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، کوئی اور بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے. تو آج آپ اپنے نفس سے پوچھئے گا آپ کون سے سبجیکٹ میں کمزور ہیں، اور جب آپ کو جواب مل جائے تو اس کو لکھیے، اور آج کے بعد سے اس کے لیے آپ وقت الگ سے نکالیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کتابوں کا مطالعہ آپ ضرور کیجیے. جو کتابیں آپ کو یہاں پڑھائی جاتی ہیں آپ ان کتابوں کو ضرور پڑھا کیجیے. غیر درسی کتابیں ہیں وہ بھی آپ پڑھا کیجیے. بات سمجھ رہی ہیں؟ اور پڑھنے میں ہو سکتا ہے ایک دقت اور دشواری آپ کو آئے کہ آپ نے ایک کتاب 100 صفحے کی پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے بند کیا، اور بند کرنے کے بعد آپ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ 100 صفحے کتاب میں نے پڑھ لی ہے، کتنی باتیں مجھے یاد ہیں؟ تو عام طور پر کیا جواب ملتا ہے؟ کوئی بات یاد نہیں ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اور ہر طالب علم کے ساتھ ہوتا ہے. ہر طالب علم کے ساتھ ہوتا ہے. کسی کے ساتھ کم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بتائیں نا. نہیں ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بولیے. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے تو ابھی آپ پوچھئے کیسا، ابھی تک ہوا ہے یا نہیں ہوا، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. خیر اگر ہوا ہے تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ جو آپ نے کتاب پڑھا ہے وہ بیکار رائے گا، ضائع نہیں ہوا ہے، وہ یہاں محفوظ ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کے ایک صاحب نے شکایت کی، حضرت اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ جاتا ہوں، پڑھنے کے بعد میں جب اپنے آپ کا حساب و کتاب کرتا ہوں تو مجھے جواب ملتا ہے کہ کچھ بھی یاد نہیں ہے. اتنی موٹی کتاب پڑھنے کے بعد بھی اس میں سے کچھ یاد نہیں. تو حضرت نے کہا یہ بتاؤ ایک ہفتہ پہلے کھانا کیا کھایا تھا؟ تو حضرت یاد نہیں ہے. آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. 3 دن پہلے کیا کھایا تھا؟ شاید یہ کھایا ہوگا، یہ جواب آئے گا آپ کا. 2 دن پہلے کیا کھایا تھا؟ ہاں یہ کھایا تھا. کل کیا کھایا تھا؟ جی یہ کھایا تھا. تو 2 دن 1 دن کے اندر کا کھانا یاد ہے. تیسرے چوتھے پانچویں ہفتہ 10 دن پہلے 1 مہینے پہلے کیا کھایا تھا وہ بالکل بھی یاد نہیں ہے. اب آپ ہم کو سوال کا جواب دیجئے. حضرت کی ملومت نے پوچھا یہ بتاؤ جو کھانا آپ کو یاد ہے کیا وہی کھانا آپ کے جسم کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ اور جو کھانا آپ بھول چکے ہو کیا کھایا تھا آپ نے، کیا وہ جسم کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے؟ جی تو اس مرید صاحب نے بھی وہی کہا کہ جی حضرت دونوں کھانا، جو یاد ہے وہ بھی اور جو یاد نہیں ہے وہ بھی. جس وقت جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور کھانا نے جو طاقت ہمارے جسم میں دیا ہے وہ طاقت ابھر کر کے آتی ہے سامنے اور وہ کام میں لگ جاتی ہے. تو ایسے ہی حضرت نے مثال سے سمجھایا کہ یہی حال کتاب کے مطالعے کا ہے. آپ کتاب پڑھتے جاؤ، جب وقت آئے گا تو وہ پڑھی ہوئی باتیں خود بخود یاد آتی جائیں گی. آپ 2 سہیلیاں بیٹھی ہوئی بات کرتے جائیے اور دیکھیے بہت ساری باتیں آپ نے جو سنی ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں جو کتاب میں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اس وقت ذہن میں نہیں تھا لیکن بات کرتے کرتے وہ ساری باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کبھی بیان کے لیے اگر آپ جاتی ہوں گی تو تیاری کچھ کیا تھا اور باتیں وہاں کچھ اور. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے علم میں، آپ کی پڑھائی میں کسی طرح کی اگر کوئی کمزوری ہے، کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے تو اللہ ہم سب کو آسان کر دے. میں ان کلمات کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے سنا، برداشت کیا، اور خاص طور سے میں اپنے رفیق محترم حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب کا اور یہاں کی معلمات اور یہاں کے اساتذہ اور تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.